سجا صدق اللہ مولانا العظیم سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما درود پاک صلوات و سلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ واجب الاحترام سبحان اللہ حضور خواجہ خواجگان سبحان اللہ محبوب المشائخ سبحان اللہ الحاج حضرت خواجہ محبوب الہی صاحب سبحان اللہ برکاتہ العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مہرویہ وادی عزیز شریف چنیوٹ ضلع ٹھنگ واجب الاحترام معزز خلفائے اعظام مول شریف معزز علماء کرام اور خصوصاً مہمان خصوصی پیر طریقت حضرت صوفی دوست محمد صاحب مسعود دامت برکاتہ العالیہ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس ذات پاک نے اپنے مقبول بندیاں دی بارگاہ وچ بیٹھ کے مری دی سرزمین پہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ اور ذکر حضور غوث الورا اور ذکر حضور قیوم پنجم دی شہادت عطا فرمائی حضرات گرامی مدینہ المنورہ کا شہر دنیا میں بڑے بڑے شہر میں خدا دی قسم اس شہر ورگا کوئی شہر نہیں وہ شہر ہے جنہاں قسمہ رب نے قرآن میں کی ارشاد فرمائی نبی پاک کا غلام صحابی سیدنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دیا گلیاں وچ گزرتے گزرتے امام الانبیاء کے دربار وچ آئے نظر چکی تے سامنے کی جلوہ ویکھیا نظر اٹھا کے ویکھیا تے سامنے والدہا دے مکھڑے والا واللیل دیا زلفاں والا آزاد دے کجلے والا ید اللہ دے ہتھاں والا الف اللہ دے چہرے والا آؤٹ سندی دور والا البر دے مکان والا وکیل ہی کلام والا لالوں کا جان والا یزکی دی نظر والا یوہا دے لبا والا بابا ینطق لسان والا توہا دے تاج والا ارشادی معراج والا آسیہ دی لاج والا سارے جگ دے راج والا رات دا ویلا ہے آسمان سے چوکی دا چند پیا چمکدا ہے ہر طرف چاندنی بکھری ہے چاند دا حسن بھی عروج دے نبی پاک دے غلام نے جب پہلی باری جلوہ مصطفیٰ ویکھیا چہرہ بطحا ویکھیا پہلی جھلک دیکھی دل وچ خیال آیا دنیا والے کہندے نے آسمان دا چاند بڑا سونا ہوندا ہے اپنے محبوب نو چاند نال تشبیہ دیندے نے خیال جو آیا نگاہ جو اٹھائی آسمان ول ویکھیا آسمان دے چاند دا حسن نظر آیا پھر دل وچ خیال آیا ذرا موازنہ تے کرا پھر زمین ول ویکھیا پھر آمنہ دے چاند ول ویکھیا آسمان دے چاند نو ویکھن کدی آمنہ دے چاند نو ویکھن کدی آسمان دے نور ول ویکھن کدی اللہ دے نور ول ویکھن کدی چاند ول ویکھے کدی حضور ول ویکھے دل کو پوچھیا فیصلہ دل نے آکھیا اے جے کروڑ چل یار تے کروڑ دی تری میرا دل کہندا ہے آسمان دے چاند ول ویکھ کے پھر کملی والے ول ویکھ کے
کہندے ہونگے تینوں کنا سونا تینوں کنا سونا رب نے بنایا تینوں کنا سونا رب نے بنایا میرے حبیب تیرے چہرہ نبی قسم خدا دی قسم دنیا میں بڑے بڑے سونے بڑے بڑے حسین آئے اور میرے نبی کی حسین کوئی نہیں آئے جیرے چہرے جیرے قسمہ رب نے قرآن میں نہیں ساتھ یہ پھر کہندے ہوئے تینوں کنا سونا ہی رب نے بنایا تے سونے آدھے مان لے گئے تینوں کنا سونا رب نے بنایا تے سونے آدھے مان لے گئے بھلے گاہ میں ہونا نہ کوئی آیا تے سونے آدھے مان لے گئے بھلے گاہ میں ہونا نہ کوئی آیا تے سونے آدھے مان لے گئے مری بھی سرزمین پہاڑیاں بھی قیامت آئے تے ہماری یا رسول اللہ تیرا غلام محبوب المشاہد محفوظ سے یاد بیٹھا سی چاکی دار رسول اللہ دیکھے ہوئے پھرتا ہوگا چاکی داری یہ کرتا سی حضرت مصطفیٰ دی پاسوانی واسطے مری گئی بلند چوکی کے میرے لاکے تیرے محبوب کو سندے دندے دیا بجائے میں جانا جیتے میرے خواجہ کا نام آوے صلی اللہ محمد صلی اللہ تینوں کنا سونا رب نے بنایا کہ سونے آدھے مان لے گئے بھلے گانے ہونا نہ کوئی آیا کہ سونے آدھے مان لے گئے بھلے گانے ہونا نہ کوئی آیا کہ سونے آدھے مان لے گئے چمکلی بشانی میں مدسسہ جوڑا پہنے ہر نام کا دشانہ سبحانہ تاہوی دستار سبحانہ ربنا حبیب مکہ دیا گلیاں ڈھلے فرمایا جبریل یا اللہ ادم فرمایا میں بڑے بڑے سونے دے آدم نو بھی سونا بڑھا کے دے موسیٰ نو بھی سونا بڑھا کے دے عیسیٰ نو بھی سونا بڑھا کے دے یوسف جیسا حسین بھی دے دیا جبریل اپنے بیٹھیا اے میرا حبیب کنا سونا کرتا دیا میں جانا یادی جلدی عطا دا ذکر قرآن وچ کر دے سبحان اللہ کون والے انہوں پتا چل جائے یاد حسن کی ناسی یہ دل کے رب نے قرآن بھی ذکر دے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وأنا حل بهذا البلد فرمایا میرا تو میں قسم نہیں چکتا ہوں نہ میری آدھا نہ سنے تشریح کے مطابق جائے اللہ دسنا چاہتا ہے میں قسم اٹھان دوں گا پر اقسم میں قسم کیا چکنا بڑا کیے بیت اللہ کی وجہ نہیں حجر اسود کی وجہ نہیں صفا مروہ کی وجہ نہیں بیت اللہ کی وجہ نہیں رسول اللہ کی وجہ ہے تینوں کنا سونا رب نے بنایا کہ سونے آدھے مان لے گئے بھلے گانے ہونا نہ کوئی آیا کہ سونے آدھے مان لے گئے سونے آدھے مان ٹوٹے گئے کنا سونا رب نے بنایا کہ سونے آدھے مان ٹوٹے گئے بھلے گانے ہونا نہ کوئی آیا کہ سونے آدھے مان ٹوٹے گئے نظروں میں آوے نا جڑا آپ سونا ہوئے آنکھ والا تیرے جوگن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور یا
مارے نظر کیا دیکھے سنو 11ویں شریف والے کی محفل بھی ہے محفل سجائی سی 11ویں شریف والے شہنشاہ نے کون محبوب سبحانی سبحان اللہ سے سمدانی سبحان اللہ دیل نورانی سبحان اللہ اکیلا مکانی سبحان اللہ میرا حسینی سبحان اللہ شیخ عبدالقادر جی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آپ کی اچانک نگاہ جو تھی مجمع میں آپ کا خلیفہ علی بن ہیتی اکھلات میں تو سمجھ رہے آپ نے باز بند کیا منبر تو پہلے تشریف ہے علی بن ہیتی کے سامنے آئے کہ ہاتھ باندھ کے کھلو مخلوق خدا کو دیکھیے وقت دے غوث اتنے بڑے ولی کتبہ میں کتب غوثان غوث علی بن ہیتی ستا کیا ہے بندہ آوے محفل اندر محفل میں سونا نہیں چاہیے یہ ستا بھی ہے کہ غوث پاس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھلوتے تھوڑی علی بن ہیتی دی آنکھ کھلی حضرت غوث پاک نے فرمایا علی بن ہیتی سچی دسی اے مخلوق سوچ دی گئی ہے غوث آدم ہاتھ بن کے کھلوتا وجہ کی ہے انہوں واسطے حد کی سونیا میری آنکھیں بند ہویا میرے دل والی آنکھیں کھل گئیاں میں سو گیا قسمت جاگ گئی پھر آیا ایک سونیا زلفاں امام احمد رضا نے بھی ترجمانی کی کون آیا ایک ماہ مدن ایک ماہ مدن دو سبدن نیچی نظریں ان کی خبریں دکھا کے خبریں سنا کے سخنیں دیا مورا تن من دھن فرمایا لوگوں علی بن ہیتی نے اکھاں بند کر کے دیدار کی ہے عبدالقادر نے اکھاں کھول کے دیدار کی ہے فرمایا ایویں نہیں سی کھلوتا کملی والے دی آمد ہو گئی سی اس قابلہ بھی ذکر کریں تو میں آنکھ والا تیرے جو اللہ تماشا دیکھے دیتا ہے تو کیا ہے نظر کیا دیکھے جنہاں نے تیرے سونے نے انہوں نے سونے لگ دے میاں صاحب فرمایا سی قیام چیز مخرے یاو سورج کو تمنا بے قدام یوسف مصری کیوں پر لگ رہا سوا آن والے نے پوچھا حضور مصر والیاں تو یوسف مصری قدر کی انہوں نے چاندی نے برابر تو لیا سونے نے برابر تو لیا یہ جواہرات نے برابر تو لیا فرمایا مصر والیاں نے یوسف علیہ السلام کی کوئی قدر نہیں کی حضور پھر قدر کس طرح میاں صاحب نے مصر والیاں نے یوسف کی شان کا اندازہ نہیں کیتا یوسف علیہ السلام کی عظمت کا پتہ نہیں چلیا حضور پتہ کدوں چلتا فرمایا بیچن والے بھی مصری خریدن والے بھی مصری سونے کا مزہ نہیں آیا پتہ کدوں آتا
سلام میں ایک دین دے بدلے سنا شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کا پتہ پوچھنا چاہتے ہو پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق صدیق میں جانا ذکر ہو جائے میرے حضور محبوب المشاہد نے فرمایا یار میرے نبی کی گل بھی کری نبی نے یار کی گل بھی کری کون صدیق اکبر پیکر شرافت تاریدار شرافت نبی کریم دے بچپن دے ساتھی جوانی دے ساتھی بڑھاپے دے ساتھی بدر دے ساتھی نوبت دے ساتھی امن دے ساتھی جان دے ساتھی غار وچ ساتھی والے غار وچ داخل ہویا نبی کی سونے آ جاؤ سونے نے فرمایا ابو بکر تو غار وچ پہلے گیا میں مزار وچ پہلے جانا ہے غار وچ جا کے آکھے آ جا میں مزار وچ جا کے آکھاں آ جا یہ ساتھ کچھ بندہ ہے نہ بچپن وچ چھٹیا جان کا موقع آیا تو جان پہلے کے رکھ کے پیش کی اولاد کا موقع آیا اولاد کی قربانی پیش کی مال کا موقع آیا مال قربانی کرنے کے پیش کیا جنگ تبوک کے موقع پر آپ سارے مطلب صحابہ دھڑا دھڑ اپنے گھراں وچ حضور دی بارگاہ وچ پیش کر رہے ہیں مال حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا آج مال بڑا ہے میرے کو تے میں صدیق کو راضی لے جانا بس سنو جب بارگاہ رسالت کی جائے پوچھا گیا عمر کی رہتے ہیں بچا کے رکھی آقا اپنا مال لے آقا بچا کے رکھی پر جدو یارے غار مصطفیٰ چلے آج آقا نے اعلان کی ہے چندہ لے آؤ پھر گھر وچ گئے فرمایا گھر وچ کوئی چیز رہ نہ جائے دیواروں کے ہفتے مارتے سوئی دیوار سنت تبدیل کیتا پلاٹ کا لباس پہنیا کٹر دے کنڈیاں نال بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگائے کیونکہ آگے مال سارا لے کے امام الانبیاء نے پوچھا کچھ چھڑ کے بھی آیا کر لے کے آئے اللہ کی سنیا آقا میں لے کے کی آنا سی میں گھر بھی چلنا تے اللہ رسول سے چھوڑا ہے سبحان اللہ عمر فرمایا میں کبھی بھی بازی نہیں جا سکتا صدیق کو سنو حضرت کی آگے پھر فرشتہ بھی آ گیا کہ کار کا لباس ہے فرمایا گیا پوچھا گیا تو بوڑی کا لباس کپڑے میں فرشتہ ہو کے ملائک ہو کے فرمایا میں نہیں کہنے آقا جی سارے آسمان کے ملائکہ نے پہنے سبحان اللہ فرمایا کیا وجہ دی ہے فرمایا رب نے تیرے صدیق کی ادا پسند آ گئی تے نائے آج آسمان کے ملائکہ بھی چاڑا جاری ہو گیا آج میرے صدیق نے کار کا لباس پہنے ہیں تسی بھی بوڑی کا لباس پہنو سبحان اللہ رب پیا پوچھتا ہے آج ذرا صدیق کو پوچھو رب پوچھتا ہے میرے پہ راضی ہیں کہ نہیں آقا صدیق دیا چیخاں نکل گئیاں یا رسول اللہ ابو بکر پتر دیے شان رب پوچھے راضی ہیں کہ نہیں چار یار نبی کے عاشقی تے کوئی نہیں چارہ بنے گا تے نہ کوئی ہورا نہ کوئی ہوشی تے نہ جان نثارہ بنے گا تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا تے نہ چارہ بنے گا
میرے حضور کریم نے خواجہ خاجان ایمان بھی اڑ لگے اسلام کا لایا ہوا بولا ہے الحمدللہ آج خیر کا ذریعہ چھٹا پہ ماتا ہے سارا خیر صرف حضور کریم میں بنیں گے بلکہ ان کا اعلیٰ حضرت زریندر بابا سلطان الانبیاء خواجہ نواب الدین یہ آپ کی نظر میں پھیلے اور میرے حکم عالم آپ سے رموز اسرار حقیقت سبحان اللہ سبحان اللہ عارف باللہ سبحان اللہ خواجہ محمد ایک فیض پوری دنیا میں پھیلیا اور انشاءاللہ ہم بھی پھیلے اور دوستوں واسطے اتنی خوشخبری بھی ہے حضرات محترم جشن خواجہ محمد معصوم منانے کے بعد انشاءاللہ 10 تاریخ کو میرے حضور محبوب المشائخ